سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ بتایا جا چکا ہے کہ بجرائے سیوستان سے بھاگ کر سیسم کے قلعے میں راجا کاکا کے پاس چلا گیا تھا۔ اس نے کاکا کو بتایا کہ مسلمانوں کا لشکر سیلاب کی مانند آ رہا ہے اور کاکا اپنے دفاع کی تیاری کر لے۔ تم جانتے ہو کہ ہم بدھ ہیں، راجا کاکا نے کہا۔ ہم محبت کے پجاری ہیں، کسی کے خون کے پیاسے نہیں، لیکن مسلمان ہر اس انسان کے خون کے پیاسے ہیں جو مسلمان نہیں، بجرائے نے کہا۔ میں جانتا ہوں تم اور کیا کہو گے، میں تمہیں کچھ اور کہنے کی مہلت نہیں دوں گا۔ بدھوں کی وجہ سے پورا ملک ہاتھوں سے جا رہا ہے۔ نیرون جیسا شہر سندر نے مسلمانوں کے حوالے کر دیا ہے۔ موج کے بدھوں نے ہمارے ساتھ بے وفائی کی ہے اور ان کی غداری سے سیوستان مسلمانوں کے پاس چلا گیا۔ اب تم انہی جیسی باتیں کرنے لگے ہو۔ تم اپنے مذہب کو بہانہ بنا کر بزدل ہو گئے ہو۔ جن مسلمانوں کی آگے تم ہتھیار ڈالتے اور دوستی کا معاہدہ کرتے ہو، وہ تمہاری جوان بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا بجرائے، کاکا نے بھڑک کر کہا۔ نیرون میں تم نے نہیں دیکھا، میں معلوم کرا چکا ہوں۔ مسلمان نہیں تو ہم تمہاری بیٹیوں کے ساتھ رنگ رلیاں منائیں گے، بجرائے نے کہا۔ تم بھول گئے ہو کہ تمہارا راج داہر کے رحم و کرم پر ہے۔ اگر تم نے بھی ہمیں دھوکہ دیا تو ہم تمہارے خاندان کے بچے بچے کو ختم کر دیں گے۔ میرا ساتھ دو، مجھے سیوستان کی شکست کا بدلہ لینا ہے۔ تم نہیں جانتے رضا داہر کو مجھ پر کتنا بھروسہ ہے۔ پھر بتاؤ میں کیا کروں، کاکا نے پوچھا۔ اپنی نیت بدل لو، بجرائے نے کہا۔ چنا قوم تمہاری رایا ہے اور یہ جنگجو قوم ہے، اس کے جوان آدمیوں کو مجھے ایک فوج بنا کر دو۔ کاکا دبک گیا، اس نے اپنی نیت بدل لی اور وہ بجرائے کے ساتھ محمد بن قاسم کی پیش قدمی اور جنگی چالوں کی باتیں کرنے لگا۔ پھر دونوں محمد بن قاسم کو شکست دینے کا منصوبہ تیار کرنے لگے۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ محمد بن قاسم ادھر ہی آئے گا، بجرائے نے کہا۔ میں یہ فرض کر کے کہ مسلمان ادھر ہی آئیں گے قلعے میں محصور ہو کر نہیں لڑنا چاہتا۔ راجا داہر کا حکم ہے کہ قلعہ بند ہو کر لڑو۔ اس طرح ہم قلعے پہ قلعے مسلمانوں کو دیتے چلے جا رہے ہیں۔ میں میدان میں ان سے لڑوں گا۔ سیوستان کی شکست نے مجھے کہیں کا نہیں رہنے دیا، لیکن یہ کیسے پتہ چلے گا کہ سیوستان سے مسلمان کس طرف جائیں گے؟ ہم اپنے جاسوس بھیجیں گے، کاکا نے کہا۔ میرے پاس کوئی ایسی لڑکی نہیں جو جاسوسی کے لیے جا سکے۔ ایک یا دو بڑی ہی خوبصورت لڑکیوں کی ضرورت ہے۔ لڑکیاں مجھ سے لے لو، بجرائے نے کہا۔ میرے اپنے خاندان میں بڑی خوبصورت اور ہوشیار لڑکیاں ہیں۔ اس نے اپنے خاندان کی عورتوں کے ساتھ بات کی تو یہ دو لڑکیاں بخوشی جاسوسی کے لیے تیار ہو گئیں۔ کاکا نے انہیں بتایا کہ سیوستان میں جا کر کیا کرنا اور کس طرح کرنا ہے۔ کاکا کو معلوم نہ تھا کہ جس کام کے لیے وہ ان لڑکیوں کو بھیج رہا ہے وہ اتنا آسان نہیں جتنا وہ سمجھتا تھا۔ اسے غالباً یہ توقع تھی کہ جس طرح راجے مہاراجے اور بادشاہ کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر فوراً اسے محل کی زینت بنا لیتے ہیں، اسی طرح مسلمانوں کا سردار بھی لڑکیوں کو دیکھتے ہی اپنے دین اور مذہب کو بھول جائے گا اور لڑکیاں اس کے سینے سے تمام راز نکال لیں گی۔ کاکا اپنی دنیا میں جو دیکھ رہا تھا اس کے مطابق اس کی سوچ یہی ہونی چاہیے تھی۔ وہ جانتا تھا کہ مندروں میں پنڈت، رشی اور مہارشی بھی خوبصورت اور نوجوان لڑکیوں کو عیش و عشرت کے لیے اکٹھا کیے رکھتے ہیں اور اس بدکاری پر وہ مذہب کا پردہ ڈالے رکھتے ہیں۔ کاکا کی سوچ غالباً یہ بھی تھی کہ وطن سے اتنی دور آ کر مسلسل لڑتے رہنے والوں کو عورت کی تشنگی زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ انسانی فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ تاریخ بھی یہی قصے سناتی ہے کہ فاتح بادشاہ مفتوح شہر میں سب سے پہلے جو تحفہ مانگتے تھے وہ مفتوحہ شہر کی انتہائی خوبصورت لڑکیاں ہوتی تھیں۔ فاتح شہر کی فوج بھی مفتوحہ شہر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے شہر کی عورتوں پر حلہ بولتی تھی۔ کاکا نے جو سوچا تھا وہ ٹھیک سوچا تھا، لیکن اس کی سوچ نے اسے یوں دھوکہ دیا کہ وہ جان نہ سکا کہ محمد بن قاسم کوئی دنیاوی ہوس لے کر نہیں آیا اور اس کی زندگی یا مقصد یہ نہیں کہ وہ فاتح کہلائے اور مفتوح لوگ اس کے آگے سجدے کریں۔ انہوں نے جس بوڑھی عورت کو ان لڑکیوں کے ساتھ بھیجا تھا وہ بجرائے کی خاندان کی پرانی ملازمہ تھی اور انتہائی چلاک اور عیار تھی۔ وہ تو اس خاندان کے افراد کو بھی انگلیوں پر نچاتی تھی۔ جو دو آدمی جاسوسی کے لیے ان کے ساتھ بھیجے گئے تھے وہ فوج کے عہدیدار تھے اور وہ تیغ زنی، نیزہ بازی اور گھڑ سواری کے ماہر تھے۔ وہ عقل مند تو تھے لیکن ان میں وہ عقل نہیں تھی جو جاسوسوں میں ہونی چاہیے تھی۔ جاسوس کو تو اپنے جذبات کو مارنا پڑتا ہے، لیکن یہ سیوستان گئے تو مسلمانوں کو باجماعت نماز پڑھتے دیکھ کر ہی موم ہو گئے۔ پھر انہوں نے فوراً ہی اپنی اصلیت بے نقاب کر دی اور ایک روز ان کے بھیجے ہوئے جاسوسوں کا یہ ٹولہ واپس آ گیا۔ بجرائے اور راجا کاکا نے خندہ پیشانی سے ان کا استقبال کیا۔ انہوں نے حیران سا ہو کر پوچھا
کہ لڑکیوں کو کیوں واپس لے آئے ہو۔ ان جاسوسوں کے ساتھ جو بیتی تھی وہ انہوں نے سنا ڈالی۔ بجرائے اور کاکا کے منہ لٹک گئے۔ انہوں نے دونوں آدمیوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ تم دونوں کو جلاد کے حوالے کر دیا جائے تو یہی بہتر ہوگا، بجرائے نے کہا۔ انہیں ہاتھ پاؤں باندھ کر ریگستان میں پھینک دیا جائے، کاکا نے کہا۔ یہ بھوکے اور پیاسے تڑپ تڑپ کر مر جائیں تو یہ سزا بھی ان کے لیے تھوڑی ہوگی۔ ہم نے انہیں بھیجا کس لیے تھا اور یہ کیا کر کے آئے ہیں؟ ہم آپ کے لیے ایک بڑا ہی قیمتی راز لائے ہیں، ان دونوں میں سے ایک آدمی نے کہا۔ راز یہ ہے کہ آپ اس قوم کو شکست نہیں دے سکتے۔ ہم نے انہیں جس طرح عبادت کرتے دیکھا ہے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے صفوں میں کہیں بھی شگاف پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہم نے وہاں کی غیر مسلم آبادی کو پرسکون اور خوش باش زندگی گزارتے دیکھا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کی باجماعت نماز سے جو تاثر لیا تھا وہ بیان کیا۔ دونوں لڑکیوں پر خاموشی طاری تھی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ ان کے چہروں پر جو اداسی اور مایوسی سی چھائی ہوئی ہے وہ اس لیے نہیں کہ وہ اپنی مہم میں ناکام رہیں، بلکہ انہیں افسوس ہو رہا تھا کہ انہیں سیستان سے بڑی جلدی نکال دیا گیا تھا۔ وہ بھی کچھ دیر ویسا ہی تاثر لے کر آئی تھیں جیسا ان کے ساتھی مرد لائے تھے۔ اگر آپ ان مسلمانوں کو شکست دینا چاہتے ہیں تو اپنی فوج میں وہی اخلاق اور اتحاد پیدا کریں جو ہم مسلمانوں میں دکھائے ہیں، ایک آدمی نے کہا۔ جو کوئی اور طریقہ اختیار کریں، ہم دونوں کو کوئی اور ایسا کام دیں جو کوئی اور نہ کر سکے اور جس میں جان ضائع ہونے کا خطرہ ہو، ہم وہ کام کر کے دکھائیں گے۔ تاریخی حوالوں سے پتہ نہیں چلتا کہ ان دو آدمیوں کو کسی خطرناک مہم پر پھر کبھی بھیجا گیا یا نہیں، لیکن بجرائے اور کاکا نے محمد بن قاسم کو شکست دینے کا ایک اور طریقہ سوچ لیا، جو یہ تھا کہ محمد بن قاسم سیستان سے سیسم کی طرف پیش قدمی کرے تو راستے میں کسی پڑاؤ پر شب خون مارا جائے۔ انہوں نے ایک سکیم تیار کر لی۔ کاکا جو مذہبی لحاظ سے بدھ تھا، ذات کا چنا تھا، اس نے اسی روز حکم دے دیا کہ چنا قوم میں سے 1000 انتہائی دلیر اور شہسوار جوان آدمی اس کے سامنے لائے جائیں۔ 2-3 دنوں میں چنا قوم کے 1000 منتخب شہسوار سیسم قلعے میں آ گئے۔ کاکا نے یہ آدمی بجرائے کے سپرد کیے، اسے کہا کہ انہیں وہ مسلمانوں کے پڑاؤ پر شب خون مارنے کے لیے تیار کرے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ انہیں باہر لے جا کر عملی ٹریننگ دی جائے۔ اسی روز سے ان 1000 آدمیوں کی ٹریننگ شروع ہو گئی۔ بجرائے خود انہیں باہر لے جاتا اور کہیں فرضی مسلمانوں کے پڑاؤ کا نشان لگا کر سواروں کو بتاتا کہ حملہ کس طرح کرنا ہے۔ وہ انہیں یہ سبق دیتا تھا کہ ایک جگہ رک کر اور جم کر نہیں لڑنا، ہلہ بول کر اور ضرب لگا کر آگے نکل جانا ہے اور دور سے گھوم کر پھر ہلہ بولنا ہے۔ اس طرح کئی روز ان کی ٹریننگ ہوتی رہی۔ محمد بن قاسم نے سیستان سے کوچ کیا۔ وہ سیسم کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے اپنے سالاروں سے کہا کہ پیش قدمی بہت تیز ہوگی۔ جاسوسوں نے اسے بتایا تھا کہ راستے میں چند ایک قلعے ہیں جنہیں سر کرنا ضروری ہے۔ مقامی گائیڈ ساتھ تھے۔ تاریخ اسلام کے اس کمسن اور عظیم فاتح سالار کی داستان شجاعت سناتے ہوئے یہ دشواری قدم قدم پر سامنے آتی ہے کہ اس وقت کی کئی چھوٹی بڑی ریاستوں کے آج نشانات ہی نہیں ملتے۔ ان میں 1-2 شہر بھی تھے، ان کے کھنڈر بھی کہیں نظر نہیں آتے۔ کوئی ایسا ریکارڈ بھی نہیں جس سے ان بستیوں اور شہروں کے درمیانی فاصلے معلوم ہو سکے۔ تاریخوں میں ان بستیوں کی طرف نام ملتے ہیں، باقی سب قیاس آرائیاں ہیں کہ فلاں بستی غالباً وہی ہے جس کا آج یہ نام ہے۔ حیدرآباد اور روڑی کے متعلق تو وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ شہر اس دور میں نرون اور اروڑ کہلاتے تھے، لیکن بہت سے مقامات وقت اور زمانے کی ریت میں دب کر نظروں سے اوجھل ہو چکے ہیں۔ سیستان کے متعلق تو یقین ہو چکا ہے کہ یہ آج کا سیہون شریف ہے، لیکن سیسم کے متعلق کچھ بھی وثوق سے نہیں بتایا جا سکتا کہ یہ مقام آج بھی موجود ہے یا نہیں۔ ایک انگریز مورخ ہیگ نے خیال ظاہر کیا ہے کہ سیسم وہی قصبہ ہے جو منچر جھیل کے کنارے پر واقع ہے اور آج کل شاہ حسن کہلاتا ہے، لیکن زیادہ تر مورخ لکھتے ہیں کہ قصبہ شاہ حسن محمد بن قاسم کے دور کے بہت دیر بعد آباد ہوا تھا۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ سیسم منچر جھیل کے کنارے پر ہی واقع تھا۔ اس دور میں اس جھیل کو کمب کہتے تھے۔ محمد بن قاسم کی یہ کیفیت تھی کہ گھوڑے پر سوار گھوڑے کو دوڑاتا پھر رہا تھا۔ اس کے منہ سے یہی الفاظ بار بار نکلتے تھے کہ بہت جلدی اور وقت نکل رہا ہے۔ اوپر دیکھو، محمد بن قاسم نے گھوڑا دوڑاتے ہوئے کئی بار کہا، سورج تم سے آگے، سورج تم سے آگے ہے۔ یہ بتانا ممکن نہیں کہ محمد بن قاسم نے راستے میں کتنے اور کہاں کہاں پڑاؤ کیے۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ راستے میں 2-3 ایسے قلعہ بند مقام آ گئے تھے جنہیں سر کرنا ضروری تھا۔ ایسے تمام قلعے سر کر لیے گئے اور ہر قلعے پر 8-8 10-10 دن لگ گئے۔ فاصلہ بھی زیادہ تھا، اس لیے سیسم تک پہنچتے کم و بیش 3 مہینے گزر گئے۔ آخر محمد بن قاسم ایک مقام تک پہنچ گیا جو بندھان کہلاتا تھا۔ یہ سیسم تک پہنچنے کے لیے آخری پڑاؤ تھا۔
یہاں عام پڑاؤ کی نسبت زیادہ دن رکنا پڑا کیونکہ یہاں سے سیسم کو محاصرے میں لینے کے لیے تیار ہو کر آگے بڑھنا تھا۔ فوج کو آرام کی بھی ضرورت تھی کیونکہ اس فوج نے بڑی تیز رفتاری پر کوچ کیا تھا اور راستے میں محاصروں کی لڑائیاں بھی لڑی تھیں۔ سیسم کے قلعے میں کاکا اور بجرائے کو اطلاع مل گئی کہ مسلمانوں کی فوج آ گئی ہے اور بندھان کے مقام پر خیمہ زن ہو چکی ہے۔ یہ اطلاع ملتے ہی بجرائے نے چنا قوم کے ان 1000 آدمیوں کو بلایا اور انہیں بھڑکانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف وہی باتیں کی جو ہر غیر مسلم حکمران یا حاکم اپنی فوج اور اپنی عوام کو بتایا کرتا تھا۔ مثلا یہ کہ مسلمان گھروں کو لوٹ لیتے ہیں، جوان عورتوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور ایسا قتل عام کرتے ہیں کہ کسی بچے کو بھی زندہ نہیں رہنے دیتے۔ بجرائے نے ان آدمیوں سے یہ بھی کہا کہ عوام کی عزت، جان اور ان کے مال کی حفاظت ہمارا فرض ہے، ورنہ ہم سب مسلمانوں کے غلام ہو جائیں گے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ علاقہ بودیا کے ایک قبیلے نے، جس کا کسی بھی تاریخ میں نام نہیں ملتا، اپنے طور پر یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ مسلمانوں کے پڑاؤ پر شب خون ماریں گے۔ ان کے بڑوں نے از خود حملہ کرنے کی بجائے یہ بہتر جانا کہ سیسم کے قلعے میں جا کر راجہ کاکا کو بتایا جائے کہ مسلمانوں پر شب خون مارنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنا ایک وفد سیسم قلعے کو روانہ کر دیا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ اس قبیلے کو کاکا اور بجرائے نے مسلمانوں پر شب خون مارنے کے لیے اکسایا اور تیار کیا تھا، مگر ہیک جو زیادہ مستند معلوم ہوتا ہے لکھتا ہے کہ یہ قبیلہ جو غالباً جاٹ تھا، اپنے مذہب پر مرمٹنے والا قبیلہ تھا۔ ان لوگوں نے سنا تھا کہ عرب کے مسلمان اپنا مذہب پھیلانے آئے ہیں اور وہ جہاں جاتے ہیں وہاں کے لوگوں کو جبراً مسلمان بناتے ہیں اور جو ان کا مذہب قبول نہ کرے اسے قتل کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اسلام کو روکنے اور اپنے مذہب کو بچانے کے لیے یہ لوگ مسلمانوں کے پڑاؤ پر رات کو ہلہ بولنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ بہرحال اس واقعے پر تمام مورخین متفق ہیں کہ اس قبیلے کا وفد سیسم میں گیا اور راجہ کاکا کو اپنا ارادہ بتایا۔ اس کی زیادہ خوشی بجرائے کو ہوئی۔ اس نے پنڈتوں کو بلایا اور انہیں کہا کہ وہ شب خون مارنے کے لیے شبہات بتائیں اور یہ بھی معلوم کریں کہ فتح کے لیے کوئی بلیدان دینے کی ضرورت ہے یا نہیں، اگر ہے تو کیا دیا جائے۔ پنڈت مندر میں چلے گئے اور آنے والے وقت کے پردے چاک کرنے کے عجیب و غریب ڈھنگ آزمانے لگے۔ اگر تم لوگ عرب کی اس فوج کو پڑاؤ میں ختم کر دو تو میں تمہیں جولیاں بھر کر انعام دوں گا، بجرائے نے کہا، اور جو آدمی مسلمانوں کے سالار محمد بن قاسم کو زندہ پکڑ کر لائے گا اسے فوج میں بہت بڑا عہدہ، راجہ کے دربار میں اعلیٰ رتبہ اور اس مسلمان سالار کے سر کے برابر وزنی سونا دیا جائے گا، اور وہ بودیا کی جس لڑکی کو پسند کرے گا اس کے ساتھ اس کی شادی کر دی جائے گی، اور جو آدمی محمد بن قاسم کا سر لائے گا اسے اس کے سر کے وزن سے دگنا سونا دیا جائے گا، اور ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی بھی اسے دی جائے گی، اور ہم تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ رہے۔ کاکا نے کہا، ہم تمہارے ساتھ چنا جاتی کے 1000 سوار بھیجیں گے، تم سب ان کے ساتھ مل کر حملہ کرو گے۔ مہاراج کی جے ہو۔ وفد کے ایک آدمی نے کہا، ہم اس لیے میدان میں اترے ہیں کہ وہ مہاراجہ کی فوج مسلمانوں کو نہیں روک سکی، ہم مسلمانوں کو اس قابل رہنے ہی نہیں دیں گے کہ وہ آگے بڑھ سکیں۔ وہ یہاں ہماری تلواروں اور برچیوں سے مرنے آئے ہیں، ہم آپ سے انعام لینے نہیں آئے، ہم اپنا فرض ادا کرنا چاہتے ہیں۔ پنڈت مہاراج شبھ رات بتائیں، بجرائے نے کہا، اور جس رات تم حملہ کرنے جاؤ گے وہ تمام رات پنڈت مندر میں عبادت کرتے رہیں گے، یہ تمہاری کامیابی کی ضمانت ہوگی۔ پنڈت نے 2 روز بعد کی ایک رات بتائی اور حملے کا وقت آدھی رات سے ذرا بعد کا بتایا۔ کوئی بلیدان؟ بجرائے نے پوچھا۔ ایک کمواری، پنڈت نے کہا۔ حملے کی روانگی سے پہلے ایک کمواری کے خون کے چھینٹے حملہ کرنے والوں کے راستے پر پڑنے لازمی ہیں، اور اس کمواری کا سر کمبھ کے پانی میں ڈوبا ہونا چاہیے، اور حملے کے لیے جانے والا ہر آدمی اس جھیل سے ایک ایک گھونٹ پانی پیے۔ شبھ رات آ گئی۔ اس قبیلے سے کم و بیش 800 آدمی برچیوں اور تلواروں سے مسلح سیسم قلعے میں جمع ہو گئے۔ ان کے ساتھ 1000 چنا جنگجو شامل ہو گئے، یہ 1000 سوار تھے، اور دوسرے قبیلے کے 800 آدمیوں میں سے پیادہ بھی تھے اور سوار بھی۔ ادھر بجرائے ان 1800 آدمیوں کو آخری ہدایات دے رہا تھا اور انتہائی اشتعال انگیز الفاظ میں ان کا خون گرما رہا تھا۔ ادھر مندر میں 15-16 برس کی ایک کنواری ہندو لڑکی کی گردن کاٹ کر خون ایک بالٹی میں اکٹھا کیا جا رہا تھا۔ اس کا سر ایک چوڑی تشتری پر رکھ دیا گیا تھا اور پنڈت بچن کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ایک پنڈت یہ تشتری اٹھائے وہاں گیا جہاں شب خون مارنے والوں کا اجتماع تھا۔ شام کا دھندلکا سیاہ ہو چکا تھا، بے شمار مشلیں جل رہی تھیں۔ تشتری پر کنواری کا سر جس پنڈت نے اٹھا رکھا تھا اس کے دائیں اور بائیں 2 مشل بردار تھے،
اور پیچھے 4 पंडित भजन गुनगुनाते जा रहे थे। बजराई ने आगे बढ़कर पंडित के हाथ से तश्तरी ले ली और एक चबूतरे पर जा खड़ा हुआ। उसने तश्तरी ऊंची करके शबखून के लिए जाने वालों को लड़की का सर दिखाया। उसके साथ 2 मशलें भी बुलंद हो गईं ताकि लश्करी का हर आदमी उसे देख सके। सर के बाल सर के ऊपर जोड़े की तरह लपेट दिए गए थे। आंखें बंद और मुंह जरा सा खुला हुआ था। ये सर झील में फेंक दिया जाएगा, बजराई ने बुलंद आवाज से कहा। फिर ये तश्तरी झील के किनारे रख दी जाएगी। तुम सब इस झील में से एक एक घूंट पानी पियोगे और जब तुम मुसलमानों को खत्म करके या आधी फौज को मारकर और बाकियों को भगाकर आओगे तो जिसके हाथ में मोहम्मद बिन कासिम का सर होगा वो सर इस तश्तरी में रखकर हमारे पास लाएगा। ये मत भूलना कि तुम्हारी कामयाबी की खातिर इस कंवारी लड़की ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। इस लड़की के खून किले से बाहर ले गए हैं। यह खून उस रास्ते पर छिड़का जाएगा जिस पर तुम लोग गुजरोगे। इस लड़की का सर तन से जुदा करने वाला पंडित बजराई के हाथ से तश्तरी लेकर किले के दरवाजे की तरफ चल पड़ा। उसके पीछे पीछे 4 पंडित भी भजन गुनगुनाते चल पड़े। मंदिर के घंटे बज रहे थे और वक्फे वक्फे से सिंक बजता था। मंदिर में इबादत हो रही थी, झील दूर नहीं थी। पंडित ने झील के किनारे पर रुककर लड़की का सर जोर से फेंका। किनारे से कुछ दूर झील में सर के गिरने की आवाज आई और फिर रात खामोश हो गई। रात कुछ और गुजर गई तो किले के दरवाजे से घोड़े और प्यादे बाहर आने लगे। सवार पैदल आ रहे थे। इन सब ने झील से एक एक घूंट पानी पीकर पेशकदमी करनी थी। वो झील पर आकर पानी पीते और एक जगह इकट्ठे होने लगे। बजराई और राजा काका भी बाहर आ गए थे। घोड़ों ने भी पानी पिया और उनके सवार उनकी पीठों पर चढ़ बैठे। हज्जाज बिन यूसुफ का किरदार तो कुछ और था, लेकिन अपने मजहबी अकीदे को नहीं भूलता था। वो जब भी मोहम्मद बिन कासिम को पैगाम भेजता था तो जंगी नोयत की हिदायत के बाद ये जरूर लिखता था कि अल्लाह से हर वक्त मदद के तलबगार रहो और पेशकदमी के दौरान पड़ाव को तो फौज को चौकस और बेदार रखो। बेदार रहने का बेहतरीन तरीका ये है कि जो आदमी कुरान पढ़ सकते हैं वो रात को तिलावत करते रहें और उन्हें कुरान पढ़ाएं जो नहीं पढ़ना जानते। नवाफिल ज्यादा से ज्यादा पढ़े जाएं। नमाज के बाद अल्लाह तबारक व तआला से फतह कामरानी की दुआ मांगो और ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अजीम का विर्द करते रहो। उस रात शीशम से कुछ दूर पड़ाव में मोहम्मद बिन कासिम की फौज तलावत कुरान कर रही थी। जो कुरान पढ़ना नहीं जानते थे वो नवाफिल पढ़ रहे थे। पड़ाव में मशलें जल रही थी। सुबह इस लश्कर ने शीशम की तरफ बढ़ना था। तवक्को थी कि फौज दोपहर तक शीशम पहुंच जाएगी और मुहासरा कर लेगी। मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी फौज से कहा था कि मुजाहिदीन इबादत और तलावत के साथ कुछ आराम भी कर लें, लेकिन उस रात कोई एक भी आराम नहीं कर रहा था। उन्होंने कुछ रात आराम कर लिया था। उस रात जख्मी भी इबादत में मसरूफ थे। फौज के बाद सलारों उनसे छोटे ओहदेदार किला फौज के बाद सलारों उनसे छोटे ओहदेदार और बाद सिपाहियों की बीवियां और बच्चे भी साथ थे। ये उस जमाने का दस्तूर था कि फौजी जहां कहीं भी जाते अपने बीवी बच्चों को साथ ले जाते थे। मोहम्मद बिन कासिम की फौज के साथ भी ऐसे कई कुनबे थे। उनकी औरतें जख्मियों की देखभाल कर रही थीं। उधर 1800 मुंतखब जंगजू मुसलमानों की खैमागाह पर शबखून मारने आ रहे थे। मुसलमान इस किस्म की फौरी मार्का आराई के लिए तैयार नहीं थे। सिर्फ संतरी चौकस थे। उनमें गश्ती संतरे भी थे जो कैंप से कुछ दूर दूर गश्त कर रहे थे। शबखून की सूरत में वो अपनी फौज को कबल अज वक्त खबरदार कर सकते थे, लेकिन शबखून बड़ा ही तेज हमला होता था। अगर शबखून मारने वाले जो सही मानों में इतने तेज रफ्तार हुआ करते थे वो कबल अज वक्त दुश्मन को इत्ला मिलने के बावजूद संभलने की मोहलत नहीं दिया करते थे। शबखून दरअसल मुसलमानों का तरीका जंग था। इससे वो दुश्मन को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया करते थे कि दुश्मन की फौज हमला करने या हमला रोकने के काबिल नहीं रहती थी। अब देखना ये था कि बजराई और काका के छापामार किस हद तक मुसलमान छापामारों के मियार तक पहुंच सकते थे। खतरा ये था कि मुसलमान बेखबर थे और उन्हें शबखून की तवक्को नहीं थी। एक पहलू और ज्यादा खतरनाक था, वो ये कि मुसलमानों के कैंप में औरतें और बच्चे भी थे और रसद का जखीरा भी साथ था। हिंदू छापामार एक कंवारी लड़की की कुर्बानी देकर आए थे और उनकी कामयाबी के लिए शीशम के मंदिर के घंटे और शंख बज रहे थे और पंडित भजन गा रहे थे। मोहम्मद बिन कासिम और उसके मुजाहिदीन अल्लाह के भरोसे पर तिलावत और इबादत में मसरूफ थे। शबखून की कामयाबी की सूरत में इस्लाम के इस सैलाब को वहीं पर सिर्फ रुक ही नहीं जाना था, बल्कि उसे वापस बहरे अरब में गुम हो जाना था। तारीखों में सही तौर पर वो जगह नहीं लिखी गई जहां मुसलमानों का ये पड़ाव था। ये साफ पता चलता है कि वो जगह शीशम से आधे दिन की मुसाफर जितनी दूर थी और वो जगह इस इलाके में आम सतह जमीन से नीचे थी। ये नशीबी जमीन हमवार भी नहीं थी। इसमें 3-3.5 मील लंबाई और कमोबेश 1.5 मील चौड़ाई में जगह जगह टीले खड़े थे जो भुरभुरी मिट्टी के थे
وہاں صحرائی درخت بھی خاصے تھے اور ایک جگہ پانی اتنا زیادہ جمع تھا کہ لمبا چوڑا تالاب بنا ہوا تھا۔ یہ گہری جگہ سیسم کی طرف جانے والے راستے سے دور ہٹی ہوئی تھی۔ یہ محمد بن قاسم کی عقل مندی تھی کہ اس نے عام راستے سے پیش قدمی نہیں کی تھی اور اس نے آخری پڑاؤ ایسی جگہ کیا تھا جس کے قد و قال اتنے بڑے لشکر کو رسد کے چھکڑوں سمیت چھپا لیا تھا۔ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ مسلمان اپنے آپ کو شب خون اور اچانک حملے سے محفوظ سمجھتے تھے، لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بجرائے اور کاکا نے مسلمانوں کے کیمپ پر شب خون مارنے کے لیے 1800 آدمی بھیجے تھے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہیں معلوم تھا کہ مسلمانوں کا پڑاؤ کہاں ہے۔ محمد بن قاسم کے کیمپ سے رات بھر تلاوت قرآن کی مترنم آوازیں اٹھتی رہیں۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے کسی زخمی کے کراہنے کی آواز بھی اس مقدس ترنم میں شامل ہو جاتی تھی اور اس عورت کے قدموں کی چاپ بھی سنائی دیتی تھی جو کراہنے والے زخمی تک دوڑ کر پہنچتی تھی۔ توقع تھی کہ کیمپ کی ان آوازوں میں سیسم کے چھاپہ ماروں کے گھوڑوں اور پیادوں کے قدموں کی ہنگامہ خیز آوازیں بھی شامل ہو جائیں گی، لیکن کیمپ کی آوازیں آہستہ آہستہ خاموش ہوتی گئیں اور کیمپ سے فجر کی اذان کی مقدس اور مترنم صدا ابھری اور سندھ کی خنک فضا کی لہروں پر تیرتی ہوئی دور دور تک پہنچنے لگی۔ سیسم کے مندر کے گھنٹے اور سنگ ابھی تک بج رہے تھے۔ بجرائے اور کاکا قلعے کی دیوار پر آن کھڑے ہوئے تھے۔ وہ اپنے چھاپہ ماروں کی واپسی کی راہ دیکھ رہے تھے۔ اس وقت تک چھاپہ ماروں کو واپس آ جانا چاہیے تھا۔ وہ تشتری جھیل کے کنارے پر رکھی ہوئی تھی جس میں کسی ایک چھاپہ مار نے محمد بن قاسم کا سر رکھ کر بجرائے کو پیش کرنا تھا۔ مسلمانوں کے کیمپ میں فجر کی نماز کے لیے جماعت کھڑی ہو گئی تھی۔ کیمپ کی فضا خاموش تھی، اس میں محمد بن قاسم کی قرات تیر رہی تھی اور درختوں پر جیسے وجد طاری ہو گیا تھا۔ گھوڑے اور اونٹ خوراک کے لیے بے چین ہونے لگے تھے۔ بجرائے اور کاکا قلعے کی دیوار پر کھڑے اس طرف دیکھ رہے تھے جس طرف سے ان کے چھاپہ ماروں نے واپس آنا تھا۔ پو پھٹنے لگی تھی، پھر افق پر شفق نمودار ہوئی۔ صحرا کی شفق بڑی ہی حسین ہوا کرتی ہے، لیکن اس صبح کی شفق بجرائے اور کاکا کو بہت بری لگ رہی تھی۔ وہ شفق کی بجائے شب خون مارنے والے گھوڑوں کی گرد دیکھنا چاہتے تھے۔ افق سے سورج نے سر اٹھایا اور اس کی پہلی کرنیں اس خطے کو منور کرنے لگیں۔ بجرائے کی بے قراری غصے کی صورت اختیار کر گئی۔ وہ دیوار پر لمبے لمبے ڈگ برتا ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا۔ کیا وہ سب مارے گئے ہیں؟ اس نے رک رک کر کہا۔ میں مان نہیں سکتا، میں بتاتا ہوں کیا ہوا ہے، کاکا نے کہا۔ وہ مسلمانوں کو تباہ کر کے ان کا مال لوٹنے میں لگ گئے ہیں، ان کی عورتوں کو گھسیٹ رہے ہوں گے، آ جائیں گے، وہ آتے ہی ہوں گے، وہ دیکھو، بجرائے نے بے تابی سے کہا۔ افق سے گرد اٹھ رہی تھی جو گہری اور بلند ہوتی گئی، پھر ابھرتا ہوا سورج اس گرد میں چھپ گیا۔ زمین سے گرد کے بادل اٹھتے رہے، پھر اس گرد میں سے گھوڑے اور پیادے نظر آنے لگے۔ بجرائے اور کاکا دیوار سے دوڑتے ہوئے اترے، نیچے ان کے گھوڑے کھڑے تھے۔ وہ بڑی تیزی سے گھوڑوں پر سوار ہوئے، ایڑ لگائی، گھوڑے سر پر دوڑ پڑے اور قلعے سے نکل گئے۔